ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑے شکر کرنے والے تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں پسندیدہ اوصاف کے مالک، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے اجتناب کرنے والے تھے. شاکر لانعمہ، جب اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. شکر اللہ تعالیٰ کا کیسے ادا کیا؟ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ شکر کرنے والے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شکرانے کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 99 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے اس وقت جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا. فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ کے تمام طریقے اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے کیا دی ہے؟ اولاد عطا کی. کون؟ اسحاق اور اسماعیل عطا کیے. تو انہوں نے اس موقع پہ کیا کیا؟ شکر ادا کیا. فرمایا ایک اور جگہ پہ شاکر لانعمہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے اوپر کیا کیا؟ شکر ادا کیا. جب اللہ کی نعمتوں کے اوپر انہوں نے شکر ادا کیا فرمایا اجتباہ، تو ہم نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. وحدا، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ ہدایت نصیب فرما دی. تو ہم سے نعمتیں کیوں چھن جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر راضی نہیں رہتے. تھوڑی دولت ہو تب بھی، زیادہ ہو تو تب بھی جو ہے وہ راضی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کا ہم ہر معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. تھوڑی دولت مل جائے تب بھی، تھوڑا علم مل جائے تب بھی، ایک روٹی مل جائے تب بھی، دودھ مل جائے تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لے کے آؤ. شکر کرو اور ایمان لے آؤ. میں نے عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ میں بندوں کو تکلیف دے کر کیا کروں گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر دردناک عذاب کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ پہلے جو نعمتیں دیتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو ہے وہ سب سے اللہ کے شکر گزار تھے اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بہت سارے مقامات میں ان کا شکر کے معاملے میں کیا کیا ہے؟ تذکرہ فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. اس جگہ میں بھی جو ہے اپنی قوم کو جب خطاب کیا فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو اور اسی کا شکر ادا کرو. تم سب نے اسی کی طرف کیا ہے؟ لوٹنا ہے. نہیں مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں ہے. اور کوئی اس کی طرف جو ہے وہ اگر رجوع کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، وہی ہمارا حقیقی الہ ہے، وہی ہمارا حقیقی خدا ہے، وہی ہمارا کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. وہی ہمارا کیا ہے؟ الہ ہے جو ایک ہے.